اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل کی الٹی گنتی شروع۔ روس کے بعد اب ترکی نے بھی اسرائیل کے خلاف دبنگ اعلان کر دیا۔ مسلمانوں کے ہر دل عزیز لیڈر رجب طیب اردگان نے اسرائیل کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ یورپی یونین کے متعدد ممالک اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل دراصل ایک ناجائز اور غیر قانونی ملک ہے۔ 1928 کے قانون کے مطابق جب قبضہ کی گئی زمین پر کوئی ملک نہیں بن سکتا تھا تو اسرائیل کیسے بن گیا؟ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی اسرائیل کو کون سا بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے اور پاکستان نے کون سی بڑی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کے دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، یورپی یونین کا اسرائیل کے خلاف بڑا اعلان۔ جنگی جرائم میں ملوث اسرائیل کو سزا دینے کا اعلان۔ بڑے یورپی ممالک کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ غزہ میں جاری تازہ لڑائی کے حوالے سے یورپی یونین کا ہنگامی اجلاس۔ یورپی یونین کے سب سے طاقتور ملک جرمنی نے فلسطین میں جنگ بندی کے مطالبے کے ساتھ فلسطینیوں کی اضافی امداد کا اعلان کر دیا۔ یورپی یونین کے 27 ممالک میں واضح تقسیم نظر آنے لگی۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے نگران اور اعلیٰ ترین عہدیدار فلسطین اسرائیل تنازع کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سفارتکاروں نے متنبہ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یورپی یونین کے کردار کو مزید محدود بنا دے گی۔ اس اجلاس سے پہلے ایک ویڈیو پیغام میں جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح تشدد کا خاتمہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، آج میں غزہ میں انسانی امداد کی بہتر فراہمی کی لابی کروں گا۔ جرمن وزیر خارجہ نے غزہ میں عام شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 40 ملین یورو کی امداد جمع کرنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر جبکہ فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ڈونر بھی ہے۔ یورپی یونین ایسے اقدامات سے گریز کرتی آئی ہے جن کے تحت اسرائیل پر ممکنہ اقتصادی پابندیاں عائد ہو سکیں۔ مشرق وسطیٰ تنازع میں یورپی یونین ہمیشہ بیک سیٹ پر رہی ہے، جبکہ سیاسی حل کے لیے ہمیشہ امریکہ کو ہی قائدانہ کردار دیا گیا ہے۔ یورپی سفارتکار اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یورپی یونین کی طرف سے ہنگامی ویڈیو اجلاس کا انعقاد بھی تاخیر سے ہو رہا ہے، یہاں تک کہ یورپی یونین کو اس حوالے سے بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک سینئر یورپی سفارتکار کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر نیوز ایجنسی روئٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، اس طرح کا کمزور جواب حوصلہ افزا نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یورپی یونین کے 27 ممالک کی ہمدردیاں منقسم ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے کم از کم بھی 8 ممالک فلسطینیوں کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ ان ممالک میں بیلجیم، آئرلینڈ، مالٹا، لکسمبرگ بھی شامل ہیں۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے یورپی یونین کو فلسطینیوں کی مزید حمایت کرنی چاہیے۔ یہ ممالک ماضی میں فلسطینیوں کے حق میں بیانات دیتے آئے ہیں۔ جرمنی یورپی یونین کا ایک طاقتور ملک ہے، لیکن دوسری عالمی جنگ میں یہودیوں کے قتل عام اور نازی جرائم کی وجہ سے یہ ابھی تک خود کو قصوروار سمجھتا ہے اور نازی جرائم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی نے کبھی بھی اسرائیل مخالف اقدامات کی حمایت نہیں کی۔ ناظرین، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون بھی کسی حد تک فلسطین کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ مصر اور اردن کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ جنگ بندی کے لیے حتمی تجویز پیش کی جا سکے جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین مذاکرات کا راستہ بھی ہموار کرے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال یورپی یونین کی جہاں چند ممالک اسرائیل کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں جبکہ کئی ممالک فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کے حق میں ہیں۔ اگر اسرائیل کی حمایت کرنے والے یورپی ممالک کی بات کی جائے تو یورپی یونین کے کئی ممالک اسرائیلی مفادات کی کھلی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان ممالک میں ہنگری، جمہوریہ چیک، آسٹریا، یونان، قبرص اور پولینڈ پیش ہیں۔ آسٹریا نے تو اسرائیل سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جمعے کے روز ویانا میں فیڈرل چانسلری پر اسرائیل کا پرچم بھی لہرایا۔ ناظرین، اگر اسلامی ممالک کی بات کریں تو موجودہ صورتحال میں جو اسلامی ملک فلسطین کی حمایت میں پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ترکی، پاکستان اور ایران ہے، اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردگان مسلم امہ کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں اور ان کا دل امت مسلمہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ امت کو جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو رجب طیب اردگان ہر اول دستے کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں، چاہے میانمار کا معاملہ ہو، فلسطین ہو، قرباق اور فلسطین ہو۔ آپ ترک صدر کی بھرپور حمایت اور جرأت کو سب سے پہلے دیکھیں گے۔
جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے وہ پوری امت کا فخر بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسے کارنامے کیے جس نے موجودہ دور میں مسلم امہ کو سرخرو کر دیا ہے۔ انہوں نے ساری دنیا کی تنقید کے باوجود آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا اور بڑی جرت کے ساتھ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے مسلم امہ میں جذبہ ایمانی جگایا اور ارطغرل غازی جیسے کئی ڈرامے بنائے جس نے پاکستان کے اندر بھی ایک ویو چلا دی۔ امت مسلمہ انہیں اپنا دبنگ لیڈر ماننا شروع ہو گئی، اور جب اسرائیل کے فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف ساری دنیا چپ سادھ کر بیٹھ گئی تو طیب اردگان ہی وہ لیڈر تھے جنہوں نے سب سے پہلے فلسطین کے لیے آواز بلند کی۔ یہی نہیں، ترکی میں بھی مختلف مقامات پر احتجاج کیا جا رہا ہے جس میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ترکی جلد از جلد اپنی فوج فلسطین میں بھیجے اور فلسطین کو آزاد کرائے۔ ترک صدر نے حال ہی میں اسرائیل پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ان کی فطرت میں ہے۔ اس کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے پوپ فرانسس سے فون پر مطالبہ کیا جس میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ترک صدر نے پوپ فرانسس سے فلسطینیوں کے قتل عام رکوانے میں مدد پر زور دیا۔ ترک صدر نے پوپ فرانسس سے فلسطینیوں کے قتل عام پر اسرائیل پر پابندیاں لگانے پر بھی زور دیا۔ ترک صدر نے کہا کہ جب تک عالمی برادری اسرائیل پر پابندیاں نہیں لگاتی فلسطینی قتل عام کا نشانہ بنے رہیں گے۔ اس سے قبل سابق سپر پاور روس نے بھی اسرائیل کے خلاف کھل کر بیان دیا اور فلسطینیوں کی حمایت کی۔ روس کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں کی جانے والی غیر قانونی آبادکاری کی سرگرمیوں کو بند کرے، اور روسی صدر نے جمعے کو خبردار کیا تھا کہ حالیہ تناؤ روسی سیکیورٹی کے لیے براہ راست ایک خطرہ ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں اپنے ٹویٹ میں جن ممالک کا شکریہ ادا کیا اس میں بھارت کا کہیں ذکر تک نہیں تھا، جبکہ بھارت کی حکمرانی جماعت BJP اور اس کے انتہا پسند اتحادیوں نے بھی اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ بھارت کی جانب سے سرکاری سطح پر اسرائیل کی حمایت میں تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا، مگر سوشل میڈیا پر انتہا پسند نظریات رکھنے والے بھارتیوں نے اسرائیل کی خوب حمایت کی، جبکہ بھارت نے اتوار ہونے والے سلامتی کونسل کے ورچوئل اجلاس میں حالیہ کشیدگی کو ختم کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھارت کے ایلچی نے بھی اسرائیل کے حملوں پر تشویش ظاہر کی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد اقوام متحدہ میں انڈیا کے ایلچی TS ترومورتی نے کہا کہ یروشلم اور غزہ میں جاری تشدد سے متعلق انڈیا کو تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا فلسطینیوں کے جائز مطالبے کی حمایت کرتا ہے اور دو ریاستی نظریے کے تحت اس تنازع کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا غزہ کی پٹی سے راکٹ حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ انتقامی کارروائیوں میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں عام شہریوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں میں ایک انڈین شہری کی موت ہوئی ہے جو اشکرون میں نرس تھیں۔ ہمیں ان کی موت کا شدید رنج ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔